بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں ہم مباحات کی دوسری قسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بات پہلے درس میں آ چکی ہے کہ کچھ چیزیں مباح ہوتی ہے، مطلب اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، شخصی ملکیت میں وہ نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایک تو سمندری حیوانات شامل ہے جس کی خرید و فروخت کا حکم پہلے درس میں آ گیا ہے۔ اب آج کے درس میں گھاس اور نباتات، یعنی وہ مباح نباتات جس کا کوئی مالک نہ ہو اور قدرتی طور پر وہ اگ گئی ہو، بڑھ گئی ہو، خود رو چیزیں ہوں، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ گھاس ہے، کوئی پودے وغیرہ ہے، کوئی درخت ہے، جب تک وہ کسی کی شخصی ملکیت میں نہیں ہے اور مباح حالت میں ہے، یعنی اونر لیس کنڈیشن میں ہے، نہ تو کسی نے اسے لگایا ہے زمین میں اور نہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کی سینچائی ایریگیشن کی وجہ سے یا کاٹ ڈالنے وغیرہ کے طریقوں سے اس میں گروتھ آئی ہو، مزید نمو آئی ہو، یہ بھی کچھ نہیں ہوا، وہ نکلا بھی زمین سے قدرتی طریقے سے ہے اور اس کے آگے بڑھوتری بھی قدرتی طریقے سے ہوئی ہے۔ تو جب ایسی حالت میں یہ چیز ہو تو فقہی حوالے سے اس حالت میں کوئی بھی شخص ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا، اور جب کوئی شخص ان چیزوں کا مالک نہیں ہے تو ایسی حالت میں ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کا مالک بن جائے، مثلاً کوئی شخص گھاس کاٹ کر محفوظ کر لے اپنے ہاں، یا گھاس جب اگنا شروع ہوا تو اس نے اس کو مزید پانی دیا اور اس میں بڑھوتری اور گروتھ آئی، یا اس کو کاٹ دیا مثلاً، یا کوئی اور ایسا ذریعہ استعمال کیا جس کی وجہ سے اس چیز کی بڑھوتری مزید بڑھ گئی، تو پھر یہ شخص اس کا مالک بنے گا اور پھر اس میں خرید و فروخت کا عمل کر سکے گا۔ زمین میں جو اگنے والی گھاس ہے اس میں یہ بھی ایک تفصیل ہے کہ جو گھاس ایسا ہو جس کا تنا ہو، مطلب زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہو اور ایک تنا ہو اس کا، اور اس تنے کے سہارے سے وہ سیدھی کڑی ہو، تو ایسی چیز جو ہے وہ گھاس نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ درخت کے حکم میں ہوگا، اور وہ چیز جو ہے وہ مالک کی زمین کی ملکیت ہوگی۔ لیکن جو چیز ایسی نہ ہو بلکہ زمین پر پھیلنے والی ہو تو پھر یہ گھاس کہلائے گا۔ تو اس میں پھر یہی تفصیل ہے کہ زمین کے مالک نے، کسی اور شخص نے اگر اس کو پانی دیا ہے اور اس پانی دینے کے عمل سے وہ گھاس پیدا ہوئی ہے، یا پہلے سے پیدا ہوئی تھی لیکن اپنے انتہا تک پہنچنے سے پہلے اس نے پانی دینا وغیرہ کا عمل کیا اور اس سیرابی کے عمل سے اس میں نمو اور گروتھ آئی ہو، بڑھ گئی ہو، تو ایسی صورت میں جس شخص نے اس کو پانی دیا ہے اور جس شخص نے اس کی بڑھوتری کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں تو وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، خواہ وہ مالک زمین ہو یا کوئی اور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ تینوں باتیں کہ گھاس پھیلنے والی ہے، تنے پر کھڑے ہونے والی نہیں ہے، اور کسی کی سینچائی سے وہ بڑھا ہوا بھی نہ ہو، کسی نے اس کو کھاد وغیرہ بھی نہیں دیا، تو یہ جو حالت ہے گھاس کی، جب اس میں تینوں باتیں پائی جائیں تو یہ مباح حالت ہے، اونر لیس کنڈیشن ہے، جس میں یہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے اور کوئی بھی انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی زمین میں ہے تو مالک زمین اس گھاس کا مالک چونکہ نہیں ہے، تو اگر کسی نے گھاس حاصل کر لی تو اس پہ وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں ایک دوسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ گھاس کاٹنے سے اور اس کو نکالنے سے
زمین کو نقصان پہنچتا ہے، تو ٹھیک ہے مالک زمین گھاس کا تو مالک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زمین کا تو مالک ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ مالک زمین کو اگر واقعی نقصان پہنچتا ہے تو وہ زمین میں آنے سے لوگوں کو روک سکتا ہے۔ تو یا تو وہ یہ کرے کہ گھاس کاٹ کر ان کے لیے نکال لے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ زمین جو ہے وہ کسی کام کے لیے کرایہ پر دی جائے، مثلاً اس میں وہ مویشی کھڑی کرے گا یا گاڑیاں کھڑی کرے گا یا کچھ بھی جائز کام اس میں کرے گا، تو یہ زمین اس کو کرایہ پر دی جائے، اور کرایہ کے مد میں جو رقم مالک زمین کو حاصل ہو تو وہ اس کی ملکیت ہوگی، اور جو گھاس وغیرہ ہے وہ مفت میں اس کے لیے اس کی اجازت دی جائے کہ وہ آدمی مفت میں گھاس حاصل کرے اور اپنے استعمال میں لائے۔ تو اس صورت میں اگر مالک زمین کا ضرر ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کو کرایہ بھی مل رہا ہے، تو اس کرائے کی وجہ سے وہ شاید راضی ہو اپنے اس ضرر کے اٹھانے پر۔ تو اگر اس طرح معاملہ کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ گھاس مباح حالت میں ہے اور کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اس گھاس کے اور ان نباتات کے حوالے سے ہے جو خودرو ہو، اسپونٹینیس ہو، قدرتی طریقے سے از خود نکلی ہے۔ اس کے علاوہ جو نباتات یا گھاس ایسی ہے جو کسی نے باقاعدہ کاشت کی ہے اور کاشت کرنے کے نتیجے میں وہ زمین سے نکلی ہے، تو وہ چیزیں بلا شبہ جو ہے کاشت کرنے والے کی ملکیت ہے، خواہ اس نے کاشتکاری مملوکہ زمین میں کی ہے یا مباح عام زمین میں کی ہے۔ دونوں صورتوں میں کاشت کرنے کے عمل کی وجہ سے یہ اس چیز کا مالک ہے، اور جب وہ مالک ہے تو اس کی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ تفصیل بھی نہیں ہے کہ گھاس جو ہے وہ زمین پر پھیلی ہوئی ہو یا تنے والی ہو، دونوں قسم کی چیزیں اس میں آ سکتی ہے کہ یہ اس کا مالک بنے گا اور مالک بننے کے بعد اس کی خرید و فروخت کر سکے گا۔ اب ایک تیسری چیز پہ ہم جاتے ہیں مباحات میں، وہ ہے پانی کی خرید و فروخت۔ تو جیسے کہ دوسرے مباحات کے حوالے سے اصول بیان ہوا کہ جب تک وہ شخصی ملکیت میں نہ لائی جائے اور زمین میں مباح حالت میں ہو تو اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ تو یہی اصول پانی کی خرید و فروخت پر بھی لاگو ہے کہ جب تک پانی کو کسی برتن وغیرہ میں محفوظ نہ کیا جائے تو اس وقت تک اس کا بیچنا درست نہیں ہے، بلکہ ایک باطل اور وائڈ معاملہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رقم حاصل کی جائے گی تو مالک کو، یعنی جس نے خریدی ہے پانی خریدا ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے۔ پانی کے لیے اگر کسی نے کنواں نکالنا ہے یا کوئی حوض بنایا ہے اور اس میں پانی جمع ہوا ہے تو اس سے یہ پانی مملوک کا پانی بن جاتا ہے اور یہ اس کی ملکیت میں آتا ہے، لیکن یہ ایسی ملکیت ہے جو خالص شخصی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس میں اباحت کا شبہ بھی برقرار ہے، اور اس میں عام لوگوں کو جو اجازت شریعت نے دی ہے وہ عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ تو جب زمین سے کنویں سے پانی نکالا جائے یا حوض میں جمع کیا جائے تو اس پانی پر فقہا بالکل شخصی ملکیت کے احکام جاری نہیں کرتے، بلکہ فقہاء کرام اس میں دونوں جہتوں کا، یعنی دونوں جو اسپیکٹس ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک مرکب حکم اس کا بناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پینے کے لیے یا کسی ذاتی ضرورت کے لیے، مثلاً کپڑوں کے دھلائی کے لیے یا
ذاتی جانور جو اس کے ضرورت کے جانور ہے ان کو پانی پلانے کے لیے یا سالن وغیرہ کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو ایسے شخص کو مفت میں پانی دیا جائے گا، اس کو پانی بیچنا فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیچ بھی دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پیسے بھی اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ لیکن جو آدمی پینے اور ذاتی ضرورت کے علاوہ کے لیے پانی حاصل کرتا ہے، مثلا زمینوں کی سیرابی کے لیے ہے یا تجارت کے لیے اس نے بہت سارے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کو پلانے کے لیے ہے، یا اس کا دھوبی کا کام ہے اور لوگوں سے پیسے لے کر ان کے کپڑوں کو دھلائی کرتا ہے مثلا، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ذاتی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے اگر کنویں سے یا حوض سے پانی کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پانی بیچا جا سکتا ہے اور اس سے پانی کی قیمت لی جا سکتی ہے۔ تو حوض اور کنویں میں یہ حکم ہے، اور جو حکم حوض اور کنویں کا ہے تو اس طرح جو کسی کا نہر ہے، ایک سٹریم ہے جو اس کی ملکیت ہے، اس نے خود بنائی ہے، اپنی زمین میں ہے اور اس میں پانی بہتا رہتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لینا چاہے تو اس سے پیسے نہیں لیے جا سکتے، اور اگر ذاتی ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس سے قیمت لی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پانی کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو مکمل اباحت کی ہے، اور وہ یہ حالت ہے کہ کسی قسم کی ملکیت اس کے اوپر کسی کی آئی نہ ہو، مثلا سمندر کا پانی ہے، بڑی نہر کا پانی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس طرح چشموں کا پانی ہے، صحراؤں میں موجود پانی جو جگہ جگہ جمع ہوا ہے، تو یہ مکمل اباحت کی حالت میں ہے، کوئی کسی کو کسی بھی چیز کسی بھی مقصد کے لیے استعمال سے نہیں روک سکتا، ورنہ اس کو یہ پانی بیچ سکتا ہے وہ۔ تو ایک حالت تو یہ مکمل اباحت یعنی اونر لیسنس کا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں پانی مکمل ملکیت ہوتی ہے، جس میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو پینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ذاتی ضرورت کے لیے حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ پانی ہے جو برتنوں میں یا ٹینکیوں میں یا مٹکوں میں محفوظ کیا گیا ہو۔ تو اس میں اگر کوئی پینے کے لیے لینا چاہے تو اخلاقاً اور مروتاً تو اس کو دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو بیچنا چاہے تو جو رقم اس کو حاصل ہوگی، جو قیمت وہ حاصل کرے گا، وہ حرام نہیں کہلائے گا۔ اور تیسری حالت جو ہے وہ بین بین والی ہے، درمیان والی ہے، جس میں وہ مکمل اباحت میں بھی نہیں ہے، اونر لیسنس کی کیفیت بھی مکمل نہیں ہے، اور دوسری طرف اونرشپ اور ملکیت کی کیفیت بھی مکمل نہیں ہے، بلکہ دونوں عناصر اس میں پائے جاتا ہے، جیسے کہ حوض یا کنواں وغیرہ کا جو پانی ہے۔ تو اس میں یہی تفصیل ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے تو مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس کا لینا جائز ہے، لیکن ذاتی اور شخصی استعمال کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے پھر مالک کی اجازت ضروری ہے، اور اس دوسری حالت میں اگر مالک قیمت وصول کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب یہ جیسے کہ ایک شخص کی ملکیت کا حکم ہے، تو اگر ایک سے زائد اشخاص جو ہے وہ کسی حوض کی ملکیت میں شریک ہو یا نہر کے مالک ہوں، ایک سے زائد افراد، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص پینے کے لیے اور ضروری ذاتی استعمال کے لیے پانی حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے قیمت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پینے اور ذاتی استعمال کے علاوہ کے لیے وہ لینا چاہتا ہے تو پھر سب مالکان کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر پانی اس نے خریدنا ہے تو سب مالکان کی مرضی بھی اس میں ضروری ہے، اور کسی ایک مالک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی کو مفت پانی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح فروخت کرنے کی بھی دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر اس کو اختیار نہیں ہے، اور جو رقم حاصل ہوگی فروخت کرنے کی صورت میں
سب کے رضامندی سے جب یہ پانی فروخت کیا جائے اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی تو وہ رقم بھی سب میں اپنے اپنے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو مباحات کی تینوں قسم کا حکم آیا، پانی کا حکم الگ سے بیان ہوا، نباتات کا حکم، گھاس پھوس وغیرہ کا حکم الگ سے بیان ہوا، اور جو سمندری جانور ہے ایکویٹک اینیملز تو ان کا حکم الگ سے بیان ہوا۔ اور اس میں دونوں صورتیں آ گئی کہ جب وہ مباح حالت میں ہوں تو ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور جب وہ ملکیت بن جائے تو ملکیت میں بھی مختلف قسمیں تھی، ہر قسم کا حکم الگ الگ بیان ہوا۔ آج کے درس میں اتنا ہی کافی۔ آگے درس میں ہم خرید و فروخت کے حوالے سے کچھ ذیلی مسائل ہیں تو اس میں ایک ایک مسئلہ لے کر انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔